طلوع اسلام۔ جی میرا نام عاطف طفیل ہے۔ میں جی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یعنی HR کنسلٹنٹ ہوں، اور آرگنائزیشنز کے اندر جا کر ان کی مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کرتا ہوں، اور ان کے جو لوگوں کی کارکردگی ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بزنس ان کا جو ہے وہ نشو و نما پائے، بڑے پھولے، اور ان کو پروفٹ بھی ملے، اور جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی ملازمتیں بھی سیکیور ہوں، اور وہ بھی اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ ان کی بھی نشو و نما ہو، ان کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے، اور ان کی اپنی کیریئر گروتھ ہوتی رہے، ان کے خواب جو ہیں ان کو تعبیر ملتی رہے۔ جی یہاں پہ جو آنے کا ایک مقصد تھا کہ ذہن میں سوالات پیدا ہوتے تھے، اور جیسے کہا کہ یہاں آ کر مجھے یہ سمجھ آئی کہ دنیاوی زندگی اور آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو پرنسپلز، جو اصول، جو قرآنی اقدار اگر ہم یہ فالو کریں گے تو اس دنیاوی زندگی میں یا اس ارضی زندگی کو بھی ہم جنت بنا سکتے ہیں۔ جنت کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، وہ ایکسپیرینس جو جنت کا ہے وہ اس زندگی میں بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کا آغاز یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، اس فکر قرآن سے مجھے پتہ چلا کہ ایک ہی لڑی کے اندر پروئی ہوئی ہیں، ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے۔ دیکھیں جی، یہ پرائمریلی میں قرآنی فکر کو فالو کر رہا ہوں، اور کہیں بھی غلام احمد پرویز نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نے قرآن حکیم کو سمجھ لیا ہے وہ حرف آخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسان کی کوشش ہے، اور ہم سب کو دعوت دی، ہر انسان کو دعوت دی کہ آپ بھی غور و فکر کریں اور اپنے طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا جو بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم انسان جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری عادات ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، اگر تو ہمیں اس سے کامیابی مل رہی ہے، اطمینان قلب حاصل ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کرتے جائیں، کیونکہ قرآن کریم کہتا یہ ہے کہ کامیابی کا فیصلہ کیسے ہوگا، کامیابی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، نتائج سے ہوگا، رزلٹ سے ہوگا، کانسیکوینسز سے ہوگا۔ تو آج مسلمان بھی اگر یہ دیکھیں کہ کیا ان کو دنیا کی لیڈرشپ حاصل ہے، کیا ان کو جدید دنیا کے وسائل خود سے وہ پیدا کر سکتے ہیں، یا صرف ابھی اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ کنزیوم کر رہے ہیں، ایز اے کنزیومر، ایز اے صارف، بنا کوئی اور رہے ہیں، مصنوعات کسی اور کی ہیں، ٹیکنالوجی کی ایجاد کسی اور نے کی ہے، اور ہماری حیثیت صرف کنزیومر کی ہے، اس کے یوزر کی ہے۔ تو قرآن کریم تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پروڈیوسر بنیں، ہم بھی کریٹر بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ خلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آؤٹ آف نتھنگنیس کسی چیز کو پیدا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی کریٹ کریں، اور خاص طور پہ جو اس اہل ایمان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ایجادات کریں، وہ بھی انوینشن کریں، جس کو آج کی جدید دنیا میں بزنس ورلڈ میں انوویٹو ہونا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جدت پسندی اور جو ہے وہ ہم آہنگ ہونا ٹیکنالوجی کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا پیغام دنیا تک پھیلے تو جدید ذرائع ابلاغ کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو یہی میسج مجھے جو ہے وہ یہاں ملا فکر قرآن سے، اور شخصیت پرستی، ہیرو ورشپ فکر قرآن سے یہ ملا کہ وہ بالکل نہیں کرنی۔
غلام احمد پرویز صاحب کی بھی شخصیت پرستی نہیں کرنی. جو چیز ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی کویسچن کرنا ہے, اس کو ریفیوٹ کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. یہ جو اندھی عقیدت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو آج اس حال پہ پہنچے ہیں وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ ان کے اندر اندھی عقیدت بہت ہے. وہ ریشنلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے تمام عیب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, اور جو برا لگتا ہے اس کے تمام محاسن, نیکیاں, اچھائیاں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ غلام احمد پرویز صاحب سے میں کبھی نہیں ملا, اور ان کی وفات کے بعد میں اس طرف آیا, اور میری فیملی میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں تھا. میرے اندر خود ہی سوالات جنم لیے اور میں ادھر آیا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جو نتائج, دیکھیں جو قرآن کریم کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کر کے لیڈرشپ, امامت کا مطلب ہی لیڈرشپ ہے. جیسے آج دنیا میں امریکہ یا چائنا اکنامک سپر پاور ہے, یا امریکہ ایک ملٹری پاور ہے, قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ یہ حیثیت مسلمانوں کی ہو. وہی جو میں نے ربنا آتنا فی الدنیا, تو دنیا اس میں مائنس نہیں ہوئی, ٹھیک ہے جی. اور دنیا اگر قید خانہ ہوتی تو اس وقت روم اور ایران جو اس وقت کی سپر پاور تھیں رسول اکرم کی زندگی میں, غلام احمد پرویز نے ایک سیرت طیبہ پر ایک باکمال کتاب لکھی ہے, معراج انسانیت. وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اور یہ دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے لیڈرشپ حاصل کرنی ہے تلوار کے زور پہ نہیں, نالج اور ٹیکنالوجی کو اپنا کے لوگوں کے لیے ویلیو ایڈیشن کر کے. آج چائنا دیکھیں ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے اقوام عالم کے لیے. ہر بڑی کمپنی کی فیکٹری کہاں پر موجود ہے؟ چائنا کے اندر. تو مسلمانوں کو قرآن کریم کا پیغام اگر صحیح طریقے سے اس کی کمپریہنشن ڈیولپ ہو جائے تو وہ بات ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. اور جب ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے اور اپنے فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دنیا ہماری طرف دیکھے گی, ہمیں فالو کرے گی. آج اگر آپ کوئی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں کا ایکسپرٹ, وہاں کا ممتاز فرد جو گلوبلی پرومیننٹ ہے وہ مسلمان نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. ہم سول سرچنگ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے پیغام قرآن کو, فکر قرآن کو سمجھنے میں کہاں ہم سے بھول ہو گئی ہے کہ آج دنیا کی امامت ہم سے چھن چکی ہے اور ہم دریوزہ گر بن گئے ہیں. بیگنگ باؤل ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے, کاسائے گدائی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اور ہم دنیا سے مانگ رہے ہیں. جبکہ قرآن کریم کا آخری بات اپنی ختم کرتے ہوئے کیا پیغام ہے؟ خود انحصاری, سیلف ریلائنس. ہر فرد کو بھی سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کو ایز اے نیشن, ایز اے ملت بھی سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے. اور کم از کم اس سیلف ریلائنس کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا چاہیے. وہ جسے کہتے ہیں کہ a journey of 1000 miles begins with a single step. جی, جو ہماری جدید نسل ہے, اور ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ 64% سے بھی زیادہ ہے 18 سے 30 سال کے جو ایج بریکٹ کے اندر, تو ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے قرآن کریم کی فکر کی روشنی میں کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل کریں, اور جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ملیں, ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیکھتے رہو گود سے گور تک, یعنی ماں کی گود سے
قبر تک سیکھتے رہو، کانٹینیوس لرننگ، اس کو اپنائیں اپنے فیلڈ کے اندر، اس کی مہارت، اس کی معراج پہ، اس کے کلائمیکس تک پہنچیں، اور پھر اپنے نور بصیرت کو جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں۔ تو پھر جو ہمیں ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اکنامک اٹانومی حاصل کریں گے۔ اکنامکلی اٹانومس ہونا، معاشی خود مختاری بہت ضروری ہے، فرد کی حیثیت میں بھی اور ایک قوم کے لیے بھی، اور وہ اسی صورت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے نوجوانوں میں وہ سکلز، وہ صلاحیت، اعمال صالحہ، فکر قرآن کی روح سے اعمال صالحہ کا مطلب ہے صلاحیت بخش اعمال، یعنی ایسے اعمال جو آپ کی سکلز کو کیا کرتے ہیں، شارپن کرتے ہیں، اس کو چمکاتے ہیں، اس کو نکھارتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر پھر ان سکلز کی وجہ سے آپ کی قبولیت پیدا ہوتی ہے، آپ کی مہارت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستانیوں کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو، کیونکہ اسلام کا پیغام کیا ہے کہ ساری انسانیت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو ہر انسان انسان ہونے کی حیثیت سے عزت کے قابل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان صرف قابل عزت ہیں، قرآن کریم کہتا ہے ہر انسان عزت کے قابل ہے، اس لیے اس کی جان کی، اس کے مال کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کا مطلب کیا ہے؟ ایلیمنٹ آف ہیومینٹی، یعنی ریپریزنٹیٹیو آف مین کائنڈ، انسانیت کا نمائندہ، انسان۔ ہر انسان کی ہمیں عزت کرنی ہے، وہ ہم سے اختلاف کرے یا ہمارے نظریات سے ہم آہنگ نہ ہو، پھر بھی ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کے خیالات کا احترام کرنا ہے، اور ایک میوچلی ٹالرنٹ سوسائٹی پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، خوشی سے، کھلے دل کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت کون سی ہوتی ہے؟ قوت برداشت۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام نوجوانوں کو دنیاوی و اخروی خوشگواریاں ملیں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب وہ اپنے اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل کریں گے، ید طولہ حاصل کریں گے۔ جی، تو آپ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، طولہ مینز کہ جس کے اندر ایک پرومیننٹ ہو، جو ساری دنیا میں تسلیم کیا جائے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوان نسل، اور اس کے لیے پڑھنا، ریڈنگ ہیبٹ، سوچنا، غور و فکر کرنا، چیزوں کا آپس میں کنیکشن قائم کرنا، یہ ساری چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔